علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کی شو ریل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کی ریل پاکستانی پاکستان کی ممتاز قانوندان، سیاستدان اور سندھ کے اسپوک پرسن پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور ڈیفینیٹلی ابھی وہ جس مشن پہ ہیں، یہاں پہ جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں ان کی جانب سے سندھ میں رہنے والے جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں ان کی کوارڈینیشن، ان کے مسائل کو جو ہے حل کرنا، اور نہ صرف یہ بلکہ میں ان کی پولیٹیکل کیریئر کا بھی حوالے سے بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ سے وین ہی واز کوائٹ ینگ، انہوں نے زیرو سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، پھر وہ بیچ میں اپنی ہائی اسٹڈیز کے لیے لنڈن بھی گئے، لیکن ان کا جذبہ یہی تھا کہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، واپس بھی آئے اور اسپیشلی اپنی پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ کو جوائن بھی کیا، اور اس جوائننگ میں ہی انہوں نے یوتھ کے لیے بہت کام کیا ہے، اور ان کا فوکس یہی ہے کہ ڈیفینیٹلی اگر ہم یوتھ کو ایک صحیح ڈائریکشن دیں گے تو پاکستان صحیح معنوں میں ترقی کر سکتا ہے۔ میں بات کر رہی ہوں آج کے ریل پاکستانی راجہ انصاری صاحب کی، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی راجہ انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، انفیکٹ میں سوچ بھی رہی تھی آپ سے ملاقات ہو تو آپ کا شکریہ بھی ادا کیا جا سکے۔ ڈیفینیٹلی ہم سب بہت خوش بھی ہیں اس لحاظ سے کیونکہ آپ کے یہاں آنے سے، پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر میں آنے سے یہ ہے کہ بہت سارے ایسے کافی مسائل تھے جس کو آپ نے دیکھا اور ماشاءاللہ وہ حل بھی ہو چکے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ اس کا آغاز کچھ یہیں سے کر لیا جائے، کیا چاہیں گے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈٹرمنیشن ہے، ایک کمٹمنٹ ہے ہمارے آنریبل منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب کی اس ادارے کے ساتھ، اوور آل ان کی پوری منسٹری میں جتنے بھی ادارے ہیں، اور کیونکہ محترم وزیر اعظم اور ان کی ایک آپس میں جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ بڑی آئیڈیل ہے، اور محترم وزیر اعظم پوری دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں تو بینگ اے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لازم بات ہے ان کے لیے ان کو بہت سارے کام ہیں ان کے میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹ میں، اور پھر ان کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ پھر انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ جب مجھے وہ یہاں پہ ایز این اسپوکس پرسن نامینیٹ کر رہے تھے اور انہوں نے نوٹیفائی کیا، تو اس میٹنگ میں انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ چونکہ سندھ میں خاص طور پہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں جا نہیں سکتا، وہاں پہ ہمارے ادارے ہیں وہ کس طرح کام کر رہے ہیں، ان کے کیا پرابلمز ہیں، تو آپ میری آنکھیں بھی ہیں وہاں پہ، میرے کان بھی ہیں، تو آپ وہاں جائیں گے تو آپ جو کچھ وہاں دیکھتے ہیں، جو جتنے بھی اگر مسائل ہیں ان کو ریزولو کرنے کے حوالے سے، تو ہم انشاءاللہ اچھی سی ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں گے۔ تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں پہ جو بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں وہ پھر ہم منسٹری سے رابطہ کرتے ہیں، اور عطا بھائی کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ریپڈلی ریسپانس دیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی الحمدللہ اس اداروں کو ہم اور زیادہ بہتر بنائیں گے اور اس میں اور زیادہ امپروومنٹس آئے گی انشاءاللہ۔ ویری نائس، کوارڈینیشن آسان ہو چکی ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں بھی یہاں ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ تو جب آپ نے اداروں کی بات کی تو میں یہ بھی چاہوں گی ایسے کون سے ادارے ہیں، آپ بڑے فوکس بھی ہیں، ڈیفینیٹلی آپ سب کی توجہ جو ہے ہم سب کو چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے کون سے اس اداروں پہ آپ فوکس بھی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں آپ کی شخصیت کو دیکھ رہی ہوں اور ایک سوال بار بار آ رہا ہے، میں چاہوں گی کروں گی کیونکہ ڈیفینیٹلی ماشاءاللہ آپ لائر بھی ہیں، اچھا بولتے بھی ہیں، کمیونیکیشن اسکلز بھی بہت ہی اچھی ہیں اور پریزنٹیبل بھی ہیں، تو کیا خیال ہے کوئی اسکرین پہ آنے کا تو کوئی وہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ ہم وہ بھی میں دیکھ سکتی ہوں کہ آپ جو ہے میری سیٹ پہ بھی آپ آ سکتے ہیں۔ میں آپ کی سیٹ پہ رہ چکا ہوں، زمانہ طالب علمی میں نے ایز این اینکر پرسن اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، اور اس وقت نئے نئے سندھی ٹی وی چینلز آئے تھے، ویری نائس۔ تو وہاں پہ میں کرنٹ افیئرس کے پروگرامز کرتا تھا، پھر جب میں یو کے چلا گیا اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے تو پھر اس میں تھوڑا بریک آ گیا، واپس آ کے میں نے سندھی میڈیا پہ پہلا لائیو پروگرام شروع کیا، اور پھر جب مجھے پولیٹیکل ذمہ داریاں ملیں تو پھر وہ میں نے کوئٹ کیا پھر وہاں سے۔ اور ایک اور سوال بھی تھا کہ کن اداروں پہ زیادہ فوکس بھی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کن کے مسائل ہیں، کن کو؟ بیسیکلی میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں کہ جو میری اپوائنٹمنٹ کے پیچھے جو ایک محترم وزیر اعظم کا ایک ویژن تھا وہ یہ تھا کہ سندھ میں عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی وفاق سندھ کے لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا، یا وفاق یہاں پہ کام نہیں کر رہا، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، حالانکہ یہ چیز نہیں تھی، کیونکہ میں بینگ این ایڈوکیٹ بھی اور بینگ اے پارٹی ممبر بھی میں یہ جانتا تھا کہ وفاق بہت زیادہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ اس حوالے سے اتنی بڑی اسکیل پہ نظر نہیں آ رہا، تو میں بیسیکلی یہاں پہ سندھ میں بیٹھ کے جو وفاق فنڈڈ پروجیکٹس ہیں ہمارے، جو سندھ کے لوگوں کے لیے ہم دے رہے ہیں، جو آلریڈی کچھ پروجیکٹس چل رہے ہیں، کچھ پروجیکٹس ہم آنے والے دنوں میں دیں گے، ایک تو ان کو ہائی لائٹ کرنا، پھر سندھ کے لوگوں کو یہ ریئلائز کروانا تھرو میڈیا اور باقی سارے میڈیمز کے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں،
ہم آپ سے دور نہیں ہیں, آپ ہمارا حصہ ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ محترم وزیر اعظم جو ہیں وہ صرف پنجاب کے یا اور صوبوں کے وزیر اعظم ہیں, وہ آپ کے صوبے کے بھی وزیر اعظم ہیں, اور وہ تمام صوبوں کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ پاکستانی ہیں, وہ دل سے پاکستانی ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ وہ یہ فیل کریں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور ان کے دکھ درد میں ہمیشہ, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب بھی سندھ میں سیلاب آتے تھے, جب بھی سندھ میں کوئی مشکل گھڑی ہوتی تھی, محترم وزیر اعظم سب سے زیادہ سندھ اور بلوچستان کے اچھا، مجھے وزٹس آپ کی کرتے ہیں. باتیں سن کے مجھے خوشی بھی اس لحاظ سے ہوئی, آپ نے یہ وہ باتیں بولی جب ہم پیدا ہوئے نا سندھ میں, وہی ایک تو کوآرڈینیشن کا فقدان رہا ہے, اور سندھ کا, اور پھر وہ صوبائی سطح پہ وفاقی سطح پہ بھی رہا ہے. یہ ایک اچھی چیز ہو گئی, یہ بڑا اچھا بریلین آئیڈیا, میں سمجھتی ہوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اگر میں آپ کے پولیٹیکل کیریئر کی بات کروں تو آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا, ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ بڑے اسٹوڈنٹ تھے, یوتھ سے آپ نے اپنی چیزیں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی اپرچونیٹیز بھی ملی, آپ لنڈن بھی ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ گئے. تو بیچ میں کچھ کئی ہوا کہ نہیں کچھ اور کرنا ہے, یہ ٹوٹلی فوکسڈ ہی رہے کہ نہیں بھائی مجھے جو ہے ایز بینگ اے پولیٹیشین ہی اپنے آپ کو عوام کے لیے پاکستان کی خدمت کرنی ہے. اور پھر آپ کی جو وابستگی ہے پاکستان مسلم لیگ سے وہ کافی پرانی ہے, کیونکہ آپ کافی ینگ تھے, اسٹل یو آر ینگ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, بیسیکلی میری یہ جب اپبرنگنگ جو جس طرح جس ماحول میں ہوئی, میرے والد صاحب آلریڈی پی ایم ایل این کا حصہ تھے, پولیٹیشین تھے, اور انہوں نے ایک سرکاری جاب جو ہے وہ چھوڑ کے ریزائن کر کے وہ پولیٹکس میں آئے. تو جو بیک گراؤنڈ پہ چیزیں چل رہی تھیں وہ تھوڑا ریولیوشنری سٹائل تھیں. میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کو ایک محب وطن لیڈر کی ضرورت ہے, پاکستان میں جو بھی کام ہونے چاہیے اس کے پیچھے ایک شرط ضرور ہونی چاہیے کہ اس دھرتی سے, اس مٹی سے محبت ہونی چاہیے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو ایک چیز تھی, اس لوگوں سے محبت, لوگوں کے کام آنا, لوگوں کی ہیلپ کرنا, وہ میرے اندر رچی بسی ہوئی تھی. اور پھر جب میں نے زمانہ طالب علمی سے ہی, میں ایک اسٹوڈنٹ پولیٹیشین بھی رہا, اور میں نے جو اسٹوڈنٹ یونینز تھیں اس کا بھی حصہ رہا. پھر ایک یہ تھا کہ جی اب اس ملک کو اگر سنوارنا ہے تو پھر دو چیزیں ہیں, اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا. یا تو آپ اپنے کیریئر کے پیچھے لگ جائیں اور پھر بھول جائیں باقی ساری چیزیں, یا پھر آپ اپنے کیریئر کے ساتھ ساتھ, ٹھیک ہے آپ کو, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ پولیٹکس آپ کا ذریعہ معاش نہیں ہونا چاہیے, ذریعہ معاش آپ کا پروفیشن ہونا چاہیے. تو میں اب بھی دوپہر تک اپنے پروفیشن کو ٹائم دیتا ہوں, اس کے بعد یہاں اس آفس میں آتا ہوں, اور پھر ہم اس وطن کے لیے, اس وطن کے لوگوں کے لیے خدمت اس کرتے ہیں. پروفیشن میں کہیں کچہری تو نہیں لگ جاتی, لوگ اپنے مسائل آپ کے پاس تو لے کے نہیں آ جاتے؟ وہ تو اوور آل آپ کو امپیکٹ پڑتا ہے, آپ سوسائٹی میں جہاں بھی جاتے ہیں, اگر لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ سے یہ امید لگا کے رکھتے ہیں کہ جی ہمارے یہ کام ہونے چاہیے. لیکن دیکھیں, پاکستان میں جو ایک سیاسی ایک جو ماحول بنا ہوا ہے, اس میں لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ پولیٹیشینز ہمارے کام کریں گے. اور حالانکہ حقیقت یہ ہے, جب آپ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ پولیٹیشین پالیسی میکنگ میں تو حصہ ڈال سکتے ہیں, پولیٹیشین ایک سمت دے سکتے ہیں, پولیٹیشین راہ دکھا سکتے ہیں, لیکن جو اصل کام ہوتا ہے وہ آپ کی بیوروکریسی کرتی ہے. ان کے تھرو ہی آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے تمام تر جو لوگوں کے کام ہیں اس کو. تو بہترین گورننس اسی کو کہتے ہیں کہ وہ عوام اور بیوروکریسی کے درمیان ایک بہترین قسم کی کوارڈینیشن کو ساتھ لے کے آگے چلے. محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس چیز کا بڑا خیال کیا ہے. وہ ہمیشہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں, ایک تو آپ کو پتہ ہے, آپ کی نالج میں ہوگا کہ محترم وزیر اعظم جب وزیر اعلیٰ پنجاب بھی تھے, ابھی بھی وہ ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں. ان کی کوارڈینیشن عوام کے ساتھ اور پھر بیوروکریسی کے ساتھ, پھر لوگوں کے کام اور پھر اس پہ امپلیمنٹ کروانا, اٹس ونڈرفل. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اب جیسے ہی وہ اقتدار میں آئے ہیں اور وہ ایک گڈ ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایک اسٹیٹسمین کی حیثیت میں بھی منوایا ہے. خارجہ امور پہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے محترم وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم جو فتوحات لے رہی ہے وہ بھی بڑا شاندار ہے, کہ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کو, جو کہ ہمیشہ سے ایک باکس میں ہوتی تھی اور جس کی وجہ سے ہم اس کو بیلنس نہیں کر پاتے تھے پوری دنیا کے اندر, اب محترم وزیر اعظم نے ہماری خارجہ پالیسی کو ہر ملک کے لیے الگ الگ باکس میں, اور ہر باکس میں ایک چیز جو ہے وہ ضرور انہوں نے رکھی کہ پاکستان کا انٹرسٹ سب سے پہلے, پھر جتنے بھی باکسز ہیں وہ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتے ہیں.
اس وجہ سے ہم چائنا کے ساتھ بھی بہترین تعلقات رکھ کے بیٹھے ہیں, ہم امریکہ کے ساتھ بھی بہترین تعلقات رکھ کے بیٹھے ہیں, ایران کے ساتھ بھی ہمارے بہترین تعلقات ہیں, اسی طرح یو اے ای, سعودی عرب. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پوری دنیا اس وقت پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. یہ وہ کامیاب خارجہ پالیسی ہے جس میں ہم نے ڈیفرنٹ باکسز میں ڈیفرنٹ اپروچ کے ساتھ ہر ملک کو انگیج کیا اپنے ساتھ, اور سب باکسز میں ایک چیز کامن رکھی, وہ تھا ہمارے ملک کا انٹرسٹ. بیسیکلی اب برنگنگ جو اس ماحول میں ہوئی وہ یہی ہوا تھا کہ جی پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. اس لیے مجھے کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں کسی اور پروفیشن میں ہوتا, کیونکہ پروفیشنلی آئی ایم این لائر, تو میں اپنی وکالت کے ذریعے اپنا ذریعہ معاش کماتا ہوں, اور پھر یہ جو میری جاب ہے یہ آنرری جاب ہے, لیکن ہم اس کو میں ورک ہولک آدمی ہوں, میں بڑی ڈٹرمنیشن کے ساتھ میں چاہتا ہوں میں روز کوئی نہ کوئی ایسا کام کروں جس سے فیڈرل گورنمنٹ سندھ میں نظر آئے, میں روز ایسا کوئی کام کروں جس سے ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی امیج بلڈنگ میں اضافہ ہو. تو ہم کام کر رہے ہیں اس وقت, اور ہمیں امید ہے کہ ہم جتنا عرصہ ابھی اور زیادہ کام کرتے جائیں گے, ہم سندھ کے اندر لوگوں کو یہ بتانے میں, یہ محسوس کرانے میں, اور اس بات پہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ. اچھا, کیونکہ آپ نے مشکلات کی بات کی, تکلیف کی بات کی, اور ڈیفینیٹلی جہاں تک ہمیں سوچ ہے, یہ میری اپنی سوچ اندازہ ہے کہ جب یہ چیزیں زندگی میں ملتی ہیں تو آپ ایک بہترین اور اچھے شاعر بن جاتے ہیں. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ کو شاعری سے کوئی لگاؤ ہے, شعر و شاعری کرتے ہیں, اور آپ کی جو آواز ہے نا, اچھا ویسے تو آئی نو آپ کا سندھ سے تعلق ہے, لیکن آپ کا ایکسنٹ بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی اردو بھی ہوتی ہے تو اس کا لہجہ بھی بڑا صاف ہے, تو وہ بھی چیز بڑا میرے لیے بڑا انسپائرنگ ہے ان دیٹ سینس. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو اردو کے لہجے ہے اس پر سندھی کا زیادہ اثر ہے, سندھی ایکسینٹ کا بھی, کیونکہ ہم گھر میں سندھی بولتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا, شعر و شاعری میں شاعر بن نہیں سکا, لیکن مجھے انقلابی شاعری سے بڑا لگاؤ رہا, قومی شاعری سے بڑا لگاؤ رہا, دونوں زبانوں میں, سندھی میں بھی اور اردو میں بھی. اور میں کیونکہ زمانے طالب علمی سے ڈیبیٹس کرتا تھا, تو ڈیبیٹ میں آپ کو پتہ ہے شروع میں اور اینڈ میں ایک شعر میں ضرور پڑھتا تھا, تو شعر و شاعری سے شغف رہا. انفیکٹ جب ہم لنڈن میں ہوتے تھے تو ہر جمعہ نماز کے بعد کھانا وانا کھا کے تو قائد محترم ایک محفل لگاتے تھے اپنے لوگوں کی, تو اس میں مرحوم ہمارے مشاہد اللہ خان صاحب, کیونکہ وہ بڑی نظمیں پڑھتے تھے, بڑی لمبی نظمیں پڑھتے تھے, تو ان سے بھی شعر سنتے تھے. شہباز صاحب بھی ہوتے تھے وہاں پہ, اور پھر مجھ سے بھی شعر سنے جاتے تھے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ زیادہ لمبی نظمیں سناتے تھے. ایک دفعہ میں نے احمد فراز کی نظم تھی محاصرہ, اور بڑی لمبی نظم ہے, وہ بھی میں نے سنائی, تو بڑی تعریف ہوئی اس کی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی تھیں, لیکن بہرحال مجھے شعر و شاعری سے شغف ہے, لگاؤ ہے. اچھا شعر ضرور سنتا بھی ہوں, اور جو زیادہ اچھا لگے اسے یاد بھی کر لیتا ہوں. یہ شعر ابھی جس طرح آپ نے اچانک پوچھا تو میرے ذہن میں آیا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ ہے کہ صدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں, حقیقت بھول جاتے ہیں, فسانہ یاد رکھتے ہیں. ہجوم اپنی جگہ تاریک جنگل کے درختوں کا, پرندے پھر بھی شاخ آشیانہ یاد رکھتے ہیں. اور ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا, ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا, نشانی یاد رکھتے ہیں, نشانہ یاد رکھتے ہیں. واہ کیا بات, ویری نائس. اچھا, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے یوتھ کی کافی نمائندگی کی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ اب تو پوری دنیا یوتھ کی بات کر رہی ہے, سوشل میڈیا کی بات کر رہی ہے, تھوڑا سا ہم شاید تھوڑا لیٹ بھی چل رہے ہیں اس حوالے سے, تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ کی کوآرڈینیشن رہتی ہے یوتھ کے ساتھ, کیسا تعلق رہتا ہے سندھ میں, اور آپ نے کہا کہ اب چھوٹی سی ایج میں آپ جو ہے آپ کی پارٹی سے وابستگی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال میں ہر پولیٹیشین سے بھی اس لیے بھی پوچھتی ہوں کہ ہماری جو یوتھ ہے نا وہ سیاست سے بہت دور ہے. آج کل کے بچے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ ہوپ نظر نہیں آتی, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اور ایسے بچے بچیاں جو آنا چاہتی ہیں سیاست میں, اور میں سمجھتی ہوں مجھے بھی نہیں اندازہ کہ کیا گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, کیسے اپروچ کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ بچے وہ والے بچے نہیں ہیں جلسے جلوس والے سارٹ آف, وہ بڑے آج کل کے ماڈرن بچے ایک سوچ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, میری تو اب جو عملی سیاست کا جو اسٹارٹ ہوا وہ ہوا ہی یوتھ ونگ سے. میں 10 سال مسلسل اس پارٹی میں یوتھ ونگ سندھ کا صدر رہا ہوں, اور میں نے نوجوانوں پہ بڑا کام کیا ہے. جہاں تک آج کی تعلق ہے, دیکھیں ہر دور میں بھی ہم ہمیشہ سے ایک چیز, ہمارے ہاں ایک سیاست کا مطلب الگ لیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں ایک سمت ملے,
راہ ملے وہ کہاں جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے ایک تو وہ اپنی ایجوکیشن میں مہارت ہو، ان کو اپنی اکیڈمک سائڈ میں وہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اسکلز کے حوالے سے ان کو بڑی پرائورٹیز ہونی چاہیے کہ جی ان کو اگر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی اسکل بھی لینا ہے تو اس پہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ انہیں فیسیلیٹیشن دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری حکومت بڑے زبردست پہ کام بھی کر رہی ہے. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام بڑا کام کر رہا ہے یوتھ کے حوالے سے، بہت سارے انیشیٹوز لیے ہیں محترم وزیر اعظم نے. لیکن اگر وہ پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں تو پالیٹکس میں ایک عنصر ضرور ہونا چاہیے، وہ ہے اس آپ کا محب وطن ہونا. آپ کا پورا دائرہ ایک چیز کے گرد گھومے، شخصیت کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ ہماری جماعت نے بھی کہا کہ آپ شخصیت پرست نہ بنیں، آپ وطن پرست بنیں. جب ہم وطن پرست بنیں گے، جب ہم دھرتی سے محبت کریں گے، دھرتی کے لوگوں سے ہم سنسیئر ہوں گے، ہم کسی بھی سیاسی جماعت میں ہوں، نوجوانوں کی سیاست کا محور اور مرکز یہ وطن ہونا چاہیے. ہمارا ملک پاکستان آج اگر ہم دنیا کے نقشے پہ جس جگہ کھڑے ہیں وہ اپنے عوام کی وجہ سے کھڑے ہیں، اپنے یوتھ کی وجہ سے کھڑے ہیں. اور دنیا کی جتنی بھی اقوام اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے بہت ٹریول بھی کیا ہے، پاکستانی جو یوتھ ہے اس سے زیادہ ماہر، اس سے زیادہ ایکسپرٹ میں نے دنیا میں اور کوئی اتنی یوتھ کو نہیں دیکھا. لیکن اس یوتھ کو بدقسمتی سے وہ سمت نہ مل سکی، اتنے سال ہو گئے آزادی کو، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. تو ہماری پارٹی، یہ ہمارا منشور ہے کہ ہم یوتھ کو وہ سمت دیں، اس راہ کا تعین کر کے دیں جس راہ پہ آگے چل کے یہی پاکستان کے نوجوان پاکستان کی قسمتیں سنواریں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند چمکے گا، اور اس کے پیچھے یہی یوتھ ہوگی جس کو آج بے راہ روی کی طرف دھکیل دیا گیا، زومبیز بنا دیا گیا، ان کی ذہن سازی کر دی گئی، ان کے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کے اپنی سیاست کی ان کو بھیڑ چڑھا دیا گیا. لیکن ہم کام کر رہے ہیں یوتھ پر، دن رات کام کر رہے ہیں. ہم ان کو اس تمام چیزوں سے نکال کے ان کے خون کے اندر، ان کی سوچ کے اندر پاکستان اور اس دھرتی سے محبت کو اتنا بھر دیں گے کہ وہ اس وطن کے لیے ایسے کام کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان دنیا کی اقوام کے اندر صف اول کی قوم بن کے ابھرے گی. اچھا راجیش صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی ٹریولنگ کافی رہتی ہے، اور کیونکہ آپ سندھ کی نمائندگی بھی کرتے ہیں ڈیفینیٹلی حکومت کی جانب سے، تو میں یہاں اوورسیز پاکستانی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی جن کا تعلق سندھ سے ہے، اور وہ یہاں رہتے نہیں ہیں لیکن ان کا جو دل ہے یہاں دھڑکتا ہے، اور ڈیفینیٹلی کافی لوگوں کی فیملیز ہیں، پراپرٹیز ہیں، چیزیں. کیا ان میں وہ اوورسیز پاکستانی بھی آ جاتے ہیں جن کو یہاں مسائل کا سامنا ہے، جو وہ حکومت سے کوئی سپورٹ یا ہیلپ چاہتے ہیں، اپنے ان کے بھی ایشوز ہوتے ہیں، تو کیا آپ اس ڈومین کو بھی کور کرتے ہیں؟ اچھا، یہ دونوں الگ الگ باکسز ہیں. جو یوتھ سندھ کے اندر رہتی ہے ان کی سوچ ان تمام چیزوں کو لے کے ڈیفرنٹ ہے. لیکن جو اوورسیز ہمارے سندھی نوجوان ہیں، خاص طور پہ وہاں پہ بزنس کمیونٹی ہے سندھ کی، یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی سوچ بڑی ڈیفرنٹ ہے اور وہ بڑی پروگریسو سوچ ہے. وہ لوگ جو ہے وہ ایک الگ اینگل سے پورے پاکستان کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں، سندھ کے حالات کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان کے اندر پیٹریوٹزم بنسبت، کیونکہ سارے پیٹریوٹ ہیں لیکن ان کے اندر زیادہ پیٹریوٹزم دوری ہوتی ہے نا، پاکستان دور رہتے ہیں. کو پاکستان کو مس Exactly. کرتا ہے. تو وہ جس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ ہماری بہت بڑی سپورٹ ہے اور بہت بڑی پاور ہے. سندھ کے نوجوانوں کے حوالے سے آئے دن ہم انشاءاللہ جس طرح اسکالرشپس کے پروگرام ہیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے، ان کو اویئرنیس بھی دیتے ہیں، ان کے لیے ٹریننگ پروگرامز بھی ہیں تاکہ وہ یہاں سے وہ اسکلز لے کے جائیں جو دنیا کے دیگر ممالک میں، خاص طور پہ یورپین کنٹریز میں جس کی مانگ ہے. ہم یہاں پہ نیو ٹیک کے ساتھ مل کے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام بڑا زبردست ٹریننگ پروگرامز بھی کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکلی بھی بڑے میچور لوگ ہیں جو اوورسیز میں، جو ہمارے سندھی نوجوان وہاں رہتے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کی بڑی زبردست اپروچ ہے پاکستان کو لے کے، خاص طور پہ سندھ کو لے کے، اور بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سندھ کے نوجوانوں کے لیے کتنا زبردست کام کر رہی ہے. ابھی ہم لیپ ٹاپس دینے جا رہے ہیں اور وہ اس میں اتنی ٹرانسپیرنسی ہے، اور اس ٹرانسپیرنسی کو سندھ کا وہ نوجوان زیادہ باریک بینی سے اور زیادہ بہتر انداز میں سمجھتا ہے جو ملک سے باہر رہتا ہے، کہ کتنا زبردست انداز میں ہم یونیورسٹیز کے ٹاپ موسٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں، بلا تفریق کہ وہ کون سی جماعت سے ہیں، کون سے نظریہ رکھتے ہیں، لیکن ہم انہیں لیپ ٹاپ دے رہے ہیں مکمل طور پہ میرٹ پر. اور عنقریب ہم سندھ میں بڑا پروگرام یہاں کرنے جا رہے ہیں، مزار قائد پہ محترم وزیر اعظم خود تشریف لائیں گے، اور ہم لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لیپ ٹاپس جو ہے وہ اسی تقسیم سال ہی کریں گے. ایکسپیکٹڈ ہے؟ جی انشاءاللہ دسمبر میں.
ویری نائس. اچھا, کیونکہ یہ سوال ہم اپنے ہر ریئل پاکستانی سے کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے یہی کہا کہ پالیٹکس میں آنے کے لیے آپ کو پاکستان سے عشق محبت ہونی چاہیے, اور اگر آپ یہ کرتے ہیں اپنے ملک سے تو ڈیفینیٹلی عزت خود ہی آپ کے پاس آتی ہے, عزت, فیم, پیسہ, ہر چیز آ جاتی ہے آٹومیٹکلی آپ کی اگر سنسیئرٹی اپنے ملک کے حوالے سے. اور ڈیفینیٹلی آپ ہے, بیکاز آپ ماشاء اللہ ابھی بھی خدمت کریں سیاست میں رہتے ہوئے. تو ہم یہ جو سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی پہچان پاکستان ہے, آپ بارڈر کراس کرتے ہیں, آپ کو کوئی راج انصاری نہیں جانتا, آپ کو بس پاکستانی جانتے ہیں, اور کسی کے ساتھ بھی ہوں گے کہیں گے یو آر فرام پاکستان. تو وہ جو محبت اور جو عزت ملتی ہے بینگ اے پاکستانی اور آپ کی کام کی وجہ سے, اس کو کس طرح سے آپ سمیٹتے ہیں, کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا احساسات جذبات ہوتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی لوگ محبت بھی تو اسی طرح سے کرتے ہیں آپ سے. دیکھیں, جب ہم ملک سے باہر ٹریول کرتے ہیں تو ہم پاکستان کے سفیر ہوتے ہیں. ہمیں اپنے ہر جو عمل ہوتا ہے اس میں یہ ضرور وہاں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہاں لوگ, جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہاں لوگ ہمیں پاکستانی کی حیثیت میں جانتے ہیں اور ہم پاکستانی سفیر بن کے جاتے ہیں. اور میں آپ کو پہلے ہی عرض کروں کہ ایک زمانہ ہم نے وہ دیکھا جب ہم بتاتے تھے کہ ہم پاکستانی ہیں تو لوگ ہمیں کسی اور نگاہ سے دیکھتے تھے, کیونکہ پاکستان کا امیج کئی وجوہات کی بنا پر اتنا بہتر نہیں تھا. اب پاکستانی پاسپورٹ جو 113ویں نمبر پہ تھا آج وہ ٹاپ 100 میں ٹرینڈ کر رہا ہے. پاکستانی پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. اب جب ہم دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, ہم دنیا میں جاتے ہیں تو لوگ ہمیں احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. خاص طور پہ میں بات کروں گا کہ ابھی جو ریسنٹلی انڈیا پاکستان کانفلکٹ ہوا اور اس میں جو ہم نے طیارے ان کے مار گرائے, تو اب جہاں بھی جاتے ہیں ہمارا پاسپورٹ دیکھ کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی, اور آپ نے ایک اپنا جو دفاع کا حق ہے وہ اتنا زبردست انداز میں استعمال کیا کہ لوگ آپ کو اب ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت میں جانتے ہیں, ایک بہادر قوم کی حیثیت میں جانتے ہیں, اور اپنا دفاع کر جانے والی قوم کی حیثیت میں جانتے ہیں. تو پھر لوگ آپ کو عزت کر دیتے ہیں, کیونکہ دنیا میں لوگ, میں آپ کو بتاؤں, بہادروں کی بڑی عزت ہے. اب پاکستانی قوم ایک بہادر قوم اور ذمہ دار قوم کی حیثیت میں دنیا میں جانی جاتی ہے. یہ بہت اچھی آپ نے بات کی راجہ صاحب, اور مجھے تو بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ آپ یہاں پر ہیں. اور میں آخر میں کہوں گی کہ جن کے جو بھی مسائل ہیں نا, پلیز وہ راجہ انصاری صاحب سے رابطہ کریں. میں کہہ سکتی ہوں میں حاضر ہوں, میں ڈیلی یہاں پہ جتنے بھی, حالانکہ میری اور بھی بہت ساری مصروفیات ہیں, میرا یہ کام ہے کہ میں میڈیا اور تمام جو پلیٹ فارمز ہیں اور میڈیمز ہیں ان کے تھرو وفاقی حکومت کی یہاں ترجمانی کروں, امیج بلڈنگ کروں, لوگوں تک ان کی جو کام ہے ان تک ان کو اجاگر کروں. لیکن اس کے باوجود بھی میرے دفتر کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. کوئی بھی شخص, وہ پارٹی سے ہو پارٹی سے باہر ہو, کوئی بھی پرابلم ہے ہمیں لے آئیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کا جو حل ہو, وہ میٹر جتنے بھی ہیں وہ ریزالو ہو سکیں تاکہ ان کو ریلیف مل سکے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, مجھے تو بہت اچھا بھی لگا, اور میں سمجھتی ہوں اس انٹرویو کی توسط سے مجھے مزید سمجھنے کا موقع بھی ملا, اور ڈیفینیٹلی بہت ضروری بھی تھا. تو بہت شکریہ ونس اگین, اینڈ وش یو گڈ لک. آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے اور مجھے آپ کے جو یہ پروگرام ہے ریئل پاکستانی, اس میں آپ نے مجھے مدعو کیا, بہت شکریہ. نہیں, تھینک یو, تھینکس ٹو یو, بیکاز آپ کام بھی ماشاء اللہ اتنا اچھا کر رہے ہیں, ابھی کریں گے اور کریں گے. جی ناظرین, آپ نے ہمارے ریئل پاکستانی راجہ انصاری صاحب کی گفتگو سنی. ان کا ڈیفینیٹلی بڑا پیار بھرا میسج بھی تھا پاکستان کے حوالے سے. دیکھیں, یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں, دلوں میں بھی رکھتے ہیں, لیکن یہ دلوں میں مت رکھا کریں پلیز, ایکسپریس کیا کریں. جس طرح آپ اپنے کسی جن سے بھی پیار کرتے ہیں نا ایکسپریس کرتے ہیں, اسی طرح اپنے ملک سے محبت کے لیے ایکسپریس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ اچھے کام کریں. ڈیفینیٹلی کوئی بھی چھوٹی سی صورت ہو, چاہے آپ, میں سمجھتی ہوں آپ کوئی سگنل کی اگر آپ اس کی وائلیشن نہیں کرتے, یہ بہت اچھی بات ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی لائف میں کریں, اپنے ملک پاکستان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں بھی کر سکتے. اور اپنا بہت خیال رکھیں, اپنی فیملی کا خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.